جی عامر احمد بھائی آپ پڑھیں. قل من کان عدوا لجبریل. ایک منٹ جی جی عامر بھائی آپ پڑھیں قل من کان عدوا لجبریل. ڈاکٹر شاہد حسین صاحب پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کانا، کہہ دیجئے جو ہے، عدوً دشمن، عدو لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ بے شک وہ، نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، مصدق لما تصدیق کرتی ہے جو، لما ساتھ اس کے، بینا درمیان میں ہے، یدے ہے ہاتھوں اس کے ہاں جی. لما وہدن بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکا. لما بین یدیہ جو اس سے پہلے جی جو اس سے پہلے گزر چکا، وہدن وہدم اور ہدایت، وبشرا اور بشارت ہے، للمؤمنین مؤمنین اور کے لیے، بشارت ہے، للمومنین مومنین کے لیے. مومنین کے لیے. جی دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، من کان عدوً، من کانا جو کوئی ہے. یہ ڈاکٹر شاہد صاحب اس دن جو آیا تھا نا، بات کانا کا معنی ہر جگہ تھا نہیں ہوتا. من کانا جو کوئی ہے، جو کوئی تھا، ایک ہی بات ہے. عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا. ہوا کیا کہ یہود کو جی جب یہ پتا چلا کہ حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی حضرت جبرائیل کو وحی نہیں لانی چاہیے. ان سے ہمارا جھگڑا ہے علیہ باللہ، کہ جب کبھی بھی ہمارے خلاف کچھ بھی ہوا، کوئی عذاب آیا، کوئی پیغام آیا، جو کچھ بھی ہوا، حضرت جبرائیل امین اس میں پیش رہے. لہٰذا ان کی طرف سے وحی لانے کا ہمیں، یہ ان کی طرف سے وحی لانا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو اس پر یہ فرمایا گیا، جواب دیا گیا. اور جواب کیا دیا گیا؟ پہلا جواب یہ دیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اسے انہوں نے اسے اتارا ہے، وہ اسے لے کر آئے ہیں آپ کے قلب اطہر پر اتارنے کا ذریعہ بنے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. تو اصل تو جس کا حکم ہے وہ اس کی بات ہے، اور وہ رب ہے. حضرت جبرائیل امین تو محض لانے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں. تو اس لیے ان کو الزام دے کر، خدا نخواستہ ایک آدمی کی کسی پوسٹ مین کے ساتھ لڑائی ہے، تو اب وہ اس لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ عدالت کے احکامات قبول نہیں کرے گا، وہ سرکار کے احکامات قبول نہیں کرے گا، اور وہ عدالت میں جا کر کہے گا کہ جی اس کے ساتھ تو میرا جھگڑا تھا، لہٰذا میں اس کے ہاتھوں سے آیا ہوا نوٹس وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو بڑی احمقانہ سی بات ہو جائے گی. تو پہلا جواب یہ دیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، انہوں نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. دوسرا جواب دیا کہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں جو آسمانی ہدایات ہیں قرآن کریم نے ان کی نفی نہیں کی. جب نفی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہدایت ہے، وہ اسی کتاب ہدایت کا تسلسل ہے. اور اگلا جواب دیا ہدن ہدایت ہے، وبشرا للمؤمنین ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. تو جب اتنی صفات ہیں اس میں، تو اتنی صفات والا کلام جو کوئی لے کر آئے اسے قبول کرنا چاہیے. اگلی بات فرمائی عامر احمد صاحب، اب آپ پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کانا جو ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور ملائکہ کا، فرشتوں کا،
ورسلہ اور رسولوں کا وجبریل و میکالا اور جبریل کا اور میکائیل کا فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کے. جی تو یہ بتا دیا کہ من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہے للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا، عدو للہ اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے. یعنی اگر اس کے باوجود بھی کسی کو دشمنی کا دعویٰ ہے، ورسلہ اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکالا حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو پس بے شک اللہ رب العزت عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کے. تو پھر جبرائیل کے ساتھ دشمنی صرف جبرائیل سے دشمنی نہیں ہے، میکائیل کے ساتھ دشمنی، ملائکہ کے ساتھ دشمنی، رسولوں کے ساتھ دشمنی صرف ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ان کے خالق کے ساتھ، ان کے بھیجنے والے کے ساتھ دشمنی ہے. اور صرف یہ ان کا معاملہ نہیں، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے کسی ولی اور میرے کسی دوست کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی مول لی تو آذنته بالحرب، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا فإن اللہ عدو للکافرین، پھر دشمنی کا جواب دشمنی ہے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے ریان محمود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف آیات بینات جن میں واضح، نشانیاں بینات، بین واضح بیان کرنے والی، واضح کلیئر. جی واضح وما اور نہیں یکفرو کفر کرتا بہا اس کا الا ان آیات کا. مگر جی مگر الفاسقون فاسق لوگ. فاسق لوگ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، الیکا آپ کی طرف. کیا چیز اتاری؟ آیات بینات، واضح آیات اتاری. وما یکفر بہا الا الفاسقون، نہیں کفر کرتا ان کا، یعنی ان آیات مبارکہ کا انکار نہیں کرتے، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ انکار کرتے ہیں. جی آگے آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے علی رضوی صاحب. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. وَكُلَّمَا کیا اور جی کلما ہر بار، شاباش. کلما جب بھی، کلما جب بھی، بھلا جب بھی. جی عاہدوا وعہدن آہدو انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، عہدن کوئی عہد کیا، تو پھر کیا اشر کیا اس کے انہوں ساتھ؟ نے کوئی وعدہ کیا، شاباش. عہدن نبذہ فریق منہم. نبذہ کا مطلب نبذہ کا معنی پھینک دینا، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے، یعنی ان میں توڑ سے دیا اسے. ایک فریق نے. جی بل اکثرہم بے شک بلکہ اردو والا بلکہ اکثرہم بلکہ اکثرہم ان میں سے بیشتر جی لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہیں رکھتے. اوا کلما عاہدو، اوا کیا بھلا، کلما جب کبھی بھی، عاہدو انہوں نے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، عہدن کوئی عہد کیا، تو کیا کام کیا؟ نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، ایک فریق نے اس کو پھینک دیا.
بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ جی عبداللہ احمد صاحب اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے۔ عبداللہ احمد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ولما اور بے شک جاء ولما آئے جب ہم ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن سچے مصدقن تصدیق کرنے والے، مصدقن تصدیق کرنے والے، مصدقن تصدیق کرنے والے لما معہم جو ان کے پاس تھا۔ جی نبذ فریق منہم چھوڑ دیا شاباش پھینک دیا، پھینک دیا فریق گروہ نے من الذین اس میں سے جو اوت الکتاب کیا ہوگا؟ الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اوتو دی گئی، الکتابہ کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء ظہورہم پیچھے شاباش ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ انہم جیسے کہ انہم گویا کہ جیسے کہ وہ سب نہیں جانتے۔ لا یعلمون نہیں جانتے، شاباش۔ جی تو دیکھ لیجئے ولما جاءہم اور لما جب بھی، ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے کیسے رسول؟ مصدقن تصدیق کرنے والے لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، شریعت، صحائف، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ۔ کیا پھینک دیا جی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے، گویا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہود کے طرز عمل کا بیان ہوا کہ یہود کیا کرتے تھے؟ پہلا کام یہ جھگڑا انہوں نے کھڑا کیا حضرت جبرائیل امین کے خلاف، اس جھگڑے کے جوابات دیے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہاں فرمایا کہ یہ ہم نے اتارا ہے، ان واضح آیات کو ہم نے اتارا ہے، ان کا انکار کرنے والے فاسق و فاجر ہیں۔ پھر یہود کا طرز عمل بتایا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی وہ کوئی بھی عہد کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس کی پاسداری نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان میں سے ایک فریق اٹھ کر اس کو توڑ دیتا تھا۔ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو اس کی پاسداری بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا اکثرهم لا یؤمنون اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب کبھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے مصدق لما معہم جو ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا۔ کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے بھائی عاصم صاحب۔ جی عاصم صاحب۔ واتبعوا شاباش، اور انہوں نے تائید کی، پیروی کی۔ اتباع سے ہے، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ماں اس کی جی تتلو پڑھتے تھے، شاباش، تتلو پڑھتے تھے۔ الشیاطین، الشیاطین، شیاطین جمع ہے شیطان کی۔ شیطان علی ملک کے بادشاہت پر، جی سلیمان کی، جی وما اور نہیں، کفر کیا، جی سلیمان نے، شاباش، ولیکن الشیاطین اور شیاطین نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شاباش، یعلمون الناس
جی وہ سکھاتے تھے اور لوگوں کو معلمونا وہ سکھاتے تھے سکھاتے تھے. شاباش. یعلمونا وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. جادو سکھاتے تھے. شاباش وما اور جو شاباش انزلہ نازل کیا گیا شاباش. الملکین فرشتوں کے دو فرشتے اوپر. ملکین دو فرشتوں کے اوپر. الملکین دو فرشتوں کے اوپر. جی ببابلا یعنی بابل جگہ کا بابل نام ہے. میں جی بابل میں. ہاروت و ماروت. جی یہ ان دو ہاروت فرشتوں اور کا نام ہے ماروت کے. ہاروت اور ماروت پر. جی وما اور نہیں یعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے شاباش من احد کسی ایک کو. کسی ایک کو. شاباش. حتی یہاں تک کہ جی یقولا حتی یقولا وہ دونوں کہتے تھے. یقولا ہے الف والا نا. حتی یقولا وہ دونوں کہتے تھے. انما بشک ہم جی نحنو انما بشک نحنو ہم. شاباش. فتنتن ایک آزمائش فتنہ سے. ہے. شاباش. فلا پس تکفر تم کفر کرو. لا تکفر. فلا تکفر جی فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو. شاباش. فلا فیتعلمون تکفر تم کفر نہ کرو. شاباش جی جزاکم اللہ. اگلی آیت مبارکہ اگلے حصے کا ترجمہ کریں گے خرم شہزاد صاحب. جی خرم شہزاد صاحب. فیتعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیتعلمون منہما پس یتعلمون سیکھتے تھے. یہ آپ کے سامنے پہلے آیا نا. یعلمون سکھاتے تھے. یتعلمون سیکھتے تھے. معلم ہوتا ہے استاد سکھانے والا. متعلم ہوتا ہے سیکھنے والا. تو فیتعلمون وہ سیکھتے تھے. جی منہما ان ان دونوں میں سے فرشتوں سے. منہما ان دونوں فرشتوں سے. دونوں فرشتوں سے ما جو یفرقون فرق ڈال دے. شاباش. ان میں فرق ڈال دے. جی بہی اس کے ذریعے بین درمیان المر و زوجہ مرد اور اس کی بیوی میں. وما ہم جی بین المرء و زوجہ مرد آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. شاباش. وما ہم بضارین بہ. وما ہم اور شاباش. نہیں ہم وہ بزارین بہی اس سے نقصان پہنچاتے تھے. شاباش. بضارین بہ نقصان پہنچانے والے نہ تھے اس کے ذریعے سے. من احدن جی کسی ایک کو شاباش. اللہ سوائے باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے. شاباش جی. آگے پڑھیں گے جی بھائی وہاج خان صاحب. جی وہاج خان بھائی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سکھاتے تھے. سیکھتے تھے. یتعلمون یہ ہے نا. وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سیکھتے تھے. اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم. یضرہم کا مطلب ضرر سے. زر پہنچا نقصان سے. ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی. اور وہ جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی. ولا اور نہیں ینفعہم ان کو نفع نہیں پہنچاتی تھی. وہ چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان تو پہنچاتی تھی. ولا ینفعہم لیکن نفع نہیں پہنچاتی تھی. لیکن نفع نہیں پہنچاتی تھی. شاباش جی. آگے پڑھیں گے جی راہیل صاحب. جی راہیل بھائی آپ پڑھیں آگے. وَلَقَدْ عَلِمُوا. جی راہیل بھائی بہت آسان ہے پڑھیں. راہیل بھائی. مدثر بھائی پڑھیں جی آگے. مدثر بھائی آگے پڑھیں.
وَلَقَدْ عَلِمُوا. جی بھائی عبد الرحمان پڑھیں بیٹے، عبد الرحمان. جی وَلَقَدْ عَلِمُوا. آواز صاف نہیں ہے، تھوڑا سا مائک قریب کریں. وَلَقَدْ عَلِمُوا. جی آ رہی ہے. جی اچھا بھائی سنیے، آ رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق، عَلِمُوا جان لیا، انہوں نے جان لیا تھا. لَمَنِ اشْتَرَاهُ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، بس بیٹے آپ چھوڑ دیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے یہ خرید لیا، یہ لے لیا، یہ حاصل کر لیا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی جو جادو کا خریدار بن گیا، جو کفر کا خریدار بن گیا، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. جی اب پڑھو عبد الرحمان آگے. عبد الرحمان کہاں گے بھائی؟ جی احمد بلال صاحب پڑھیں. احمد بلال سر. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا بیسا اور برا ہے شاباش. معاشرو خریدا بھی انفسہم انہوں نے اپنے آپ کے لیے اپنے نفسوں جی کے ما لیے شروا بھی انفسہم جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. بیسا ما شروا بھی بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا انفسہم اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون اور وہ جانتے تھے، علم کاش رکھتے تھے. لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے. لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی فیصل لطیف شیخ صاحب. جی فیصل لطیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر انہم وہ آمن ایمان لاتے شاباش. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے زندہ باد. لَمَصُوبَةٌ ثواب. ثواب سے لمصوبتن یہ نیا لفظ ہے. لمصوبتن تو وہ ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف من سے جو ہے اللہ سے خیرون بہتر. شاباش. خیر یعنی کہ خیر. لو ہاں جی کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے. زندہ باد. ماشاءاللہ فیصل لطیف شیخ صاحب بہت اچھا. آپ فیصل لطیف شیخ صاحب کے لیے بہت دعائیں جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں. ولو انہم اور اگر انہم بے شک وہ سب آمنو ایمان لاتے واتقوا تقوی اختیار کرتے تو لمصوبۃ من عند اللہ تو وہ ثواب جو اللہ کی طرف سے تھا خیر وہ زیادہ بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے. اچھا جی اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس آیت مبارکہ کا شان نزول سمجھ لیں، اس کا پس منظر سمجھ لیں. ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا. ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کا رواج ہوتا ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو فصاحت و بلاغت کا شاہکار بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا چرچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ مردے زندہ کیے، کوڑیوں کو شفا دی. اللہ نے نابینا جو لوگ تھے ان کو بینائی عطا فرمائی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر عہد میں اس کے حساب سے بندوبست ہوتا ہے. اس دور میں جادو کا چرچا تھا.
تو لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی یہ جادو خطرناک چیز ہے، یہ کفر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، حرام اور ناجائز کام ہے، اس سے بچو۔ اور پھر آزمائش کس چیز سے ہوتی ہے آدمی کی؟ آزمائش اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ فرض کریں فرشتے ہیں تو ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، ان کے ساتھ خواہش نفسانی نہیں لگی ہوئی، تو ان کے لیے ثواب بھی نہیں ہے، ان کے لیے آزمائش بھی نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ اللہ نے پیٹ لگایا، نفسانی خواہش لگائی، تو اس کے اوپر اجر بھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی نے حرام کھایا یا حرام کا ارتکاب کیا تو اس پہ سزا بھی ہے۔ تو ایسا ہی ان لوگوں کے لیے یہ ہوا کہ حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، انہیں یہ بات سمجھا دی جائے کہ جادو ہوتا کیا ہے، اور جادو کو اگر کسی نے سیکھا اور غلط کام کے لیے استعمال کیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کام کے لیے 2 فرشتے اتارے گئے۔ نبیوں سے یہ کام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ نبی کا عمل حجت ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس نبیوں کے شایان شان سے نہیں سمجھا تو فرشتوں کو مثال کے طور پر بھیج دیا آزمائش بنا کر۔ اب فرشتوں نے کیا کیا کہ وہاں لوگوں کو وہ بتاتے تھے، سکھاتے تھے کہ جادو کیا ہے، منتر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ہر چیز سکھاتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، اس کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان سے ایسی باتیں سیکھی کہ جن باتوں کو وہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو گویا کہ جادو سیکھ کر ان کے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی چھری بیچتا ہے، چھری کسی نے اس سے خریدی، اب اس نے بتا کے دی کہ بھائی یہ چھری ہے، اس سے سبزی فروٹ کاٹنا ہے، گوشت کاٹنا ہے، لیکن بچے کے پیٹ میں نہیں مارنا۔ اس نے آ کر اپنے یا کسی کے پیٹ میں مار دیا، تو یہ چھری بیچنے والے کا قصور نہیں ہے، اس نے سمجھا کے بھیجا تھا، یہ اس کا خیال کرتا، اپنی عقل استعمال کرتا۔ تو اسی طرح کی آزمائش ان لوگوں پر بھی ہوئی، یہ تو اس کا پس منظر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جادو نام کس کا ہے؟ تو جادو نام ہے اس اثر کا کہ جس کا سبب اور علت ظاہر نہ ہو، یعنی اس کی علت اور سبب مخفی ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اور اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں بڑی تفصیل ہے، پوری ایک دنیا ہے جادوگری کی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم ساروں کو محفوظ فرمائیں اور اس کے ہر شر سے اپنی رحمت سے ہمیں بچائیں۔ اور یہ جادو برحق ہے۔ برحق کا کیا مطلب ہے؟ برحق کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے، برحق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چھری سے کٹتا ہے آدمی، گولی سے آدمی مرتا ہے، ایسے جادو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول میں آپ نے سنا پڑا ہوگا، لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اللہ رب العزت نے بر وقت خبردار کر دیا اور اس جادو کے شر سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ جادو کیا گیا تو وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو سے بچنا کیسے ہے؟ تو بھائی جادو سے اللہ کے امر اور اللہ کی رحمت سے آدمی بچ سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اعمال سے حاصل ہوگی، رجوع اللہ سے حاصل ہوگی، مسنون وظائف سے حاصل ہوگی، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے پڑھنے سے حاصل ہوگی، منزل کے پڑھنے کا۔ منزل میں وہ منتخب آیات مبارکہ ہیں جو جادو کے توڑ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان آیات مبارکہ کا روزانہ صبح شام ورد اور تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ جادو ہو گیا تو پھر بھی پیشہ ور عامل کے پاس نہیں جانا، بلکہ مستند علماء کرام، متقی علماء کرام کے پاس جانا ہے اور ان سے جا کر قرآن کریم کی روشنی میں دم کروانا ہے، دعا کروانی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ العزیز شفا نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے جو جادو اور اس سے متعلقہ احکام کا ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات لیں گے تو اس میں بات واضح ہو جائے گی۔
پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بس بے شک انہوں نے تو اتارا ہے اس کلام کو علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی، وہدن، ہدایت ہے، وبشرا، بشارت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن، للہ یعنی جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، فرشتوں کا، ورسولہ، رسولوں کا، وجبریل، حضرت جبرائیل امین کا، ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بس بے شک اللہ دشمن ہیں، للکافرین، کافروں کے، یعنی ان کو اللہ سزا دیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الیکا، ہم نے اتارا، الیکا، آپ کی طرف، کیا اتارا؟ آیات بینات، واضح آیات مبارکہ اتاری. وما یکفر بها الا الفاسقون، ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ کرتے ہیں. اوا کلما، کیا کلما، جب بھی، عہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن کو عہد، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک ڈالا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک ڈالا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے. واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس کی جس کو شیطان تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کا الزام لگانا یہ درست نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے. اللہ رب العزت نے ان کی صفائی بیان فرمائی، فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کا ارتکاب نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل مقام پر، ہاروت و ماروت، دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور وہ نہ سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو بس فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر کا ارتکاب مت کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، کیا چیز؟ ما، وہ جو کہ یفرقون، فرق کرتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، بہی، اس کے ذریعے سے، بین المرء و زوجہ، مرد اور عورت کے درمیان، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہ تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بہی، اس کے ذریعے سے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ آیت مبارکہ بھی جادو کے توڑ کے لیے استعمال ہو، یعنی جادو کے توڑ کے لیے اسے بھی پڑھا جائے، اور صرف پڑھا نہ جائے، اس کا یقین ہو، اس پر توکل ہو کہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ العزیز ایسے توکل والے آدمی کو ضرور محفوظ فرمائیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، اس چیز کو جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہ پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا کہ لمن اشتراہ، جس نے یہ خریدا، یعنی جو اس کا خریدار بنا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جادو کیا، وقتی نفع اٹھایا، وقتی طور پر کسی کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی یہی ہے، خدا نخواستہ کسی نے جادو والا راستہ اختیار کیا تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے، ما شروا به انفسهم، جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا. لو كانوا يعلمون، کاش وہ جان لیتے. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ سب آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ جو وقتی جادو کے ذریعے سے انہوں نے مفادات حاصل کیے، یہ تو کچھ نہیں ہے. لو كانوا يعلمون، کاش وہ جان لیتے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سبق کا اگلا حصہ ہے جی، آج کا سبق نمبر کیا ہے؟ 11.
11 جی، سبق نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اتفاق سے یہ بھی جادو سے متعلق ہے تو دیکھ لیجئے. سورہ فلق پڑھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل پڑھیں گے. 3 نئے الفاظ آئیں گے جو 2289 بار آئے. کل ہمارے الفاظ 64 ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر. سورہ فلق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مبارکہ جادو سے، حسد سے، ٹونا سے، کینہ سے، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو معوذات یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے 3 دفعہ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا نا، یہ وہ ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، رب کی پناہ میں. الفلق صبح کا رب، یہ نیک فالی ہے. جیسے رات کے اندھیرے کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے نا، تو وہ طلوع کرنے والا جو اللہ ہے اس کی پناہ میں آدمی آتا ہے. من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے. من شر، شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کیا. تو یہ من وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو تھا. تو من سے، اور من کون؟ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. یہ من کے 2 معنی ہیں، کون بھی معنی ہے اور جو بھی معنی ہے. من ربو کا، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. تو من شر ما خلق، شر سے، اور شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ سب کا سب اس شر سے نکلا ہے. ما جو 2155 دفعہ یہ استعمال ہوا. خلق کا پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا اس سے. تو قبر میں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو کا. من ربو کا ایک سوال ہے، دوسرا سوال ہے ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. اور یہ جو ما ہے، اس ما کے یہ تینوں معنی آتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے سامنے رہے. نمبر 1 ما نہیں کے معنی میں آتا ہے، اس کو ما نافیہ کہتے ہیں. معافی نہیں ہے اس میں، معافی یہ عرب لوگ کہتے ہیں معافی نہیں ہے، نہیں ہے. تو معافی نہیں ہے اس میں. دوسرا ہے ما دینو کا، یہ سوال ہے، اس کو ما استفہامیہ کہتے ہیں، ما سوالیہ کہتے ہیں. ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. تیسرا ہے ما جو کے معنی میں، اس کو ما موصولہ کہتے ہیں. تو یہ ما نافیہ، یہ ما استفہامیہ، یہ ما موصولہ. ما کے 3 معنی ہیں، نہیں کے معنی میں، کیا کے معنی میں، جو کے معنی میں. نہیں نفی سے ما نافیہ، کیا سوال سے، استفہام سے استفہامیہ، جو موصول سے موصولہ. ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. خالق، مخلوق، یہ سب خلق، یہ سب اسی سے. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے شر سے. اذا وقب، جب، اذا جب، وقب چھا جائے. وقب چھا گیا، اذا وقب جب چھا جائے. وہ یہ جو اذا کا بتایا تھا کہ ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. تو من شر غاسق، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات، اور شر سے، النفاثات، نفاثہ پھونک مارنے والی، جادوگرنی یا جادوگر. نفاثات اس کی جمع ہے. تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں مراد ہیں. لیکن بعض رات نے کہا مؤنث کا صیغہ اس سے لایا کہ عورتیں عموماً توہم پرست ہوتی ہیں، اس لیے. فی العقد، گروہ میں. عقدہ، عقدہ کہتے ہیں، عقدہ کشائی اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ گرہ. عقد گریں.
فی العقد گروہ میں، عقد شادی کی گرہ، عقد نکاح، تو من شر النفاثات فی العقد. تو یہ جو گریں لگانے کا تذکرہ ہے، ایک تو وہی جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور کیا کیا کہ دھاگے کی جو دھاگا تھا اس کے اندر گریں لگا کر، اور اس میں سوئیاں یا کانٹے یا اس ٹائپ کی چیزیں جو جادوگروں کا طریقہ ہے وہ کر کے ایک ویران کنویں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، رہنمائی فرمائی، وہاں سے اس کو نکالا گیا، اس کو کھولا گیا، تو جادو کے اثرات کا ازالہ ہوا، اس کا توڑ ہوا. تو یہاں پر نفاثات سے وہ گریں مراد ہیں، جادوگروں والی گریں. یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر یعنی سر کے پچھلے حصے پر 3 گریں لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خوب مزے سے سو جاؤ، لوری سناتا ہے. صبح جب آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو تینوں گریں کھل جاتی ہیں اور وہ حشاش بشاش اور اچھی طرح سے صبح کرتا ہے. اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا، وضو نہیں کیا، تو اس کا دن پورا نحوست والا ہوتا ہے. کبھی خدا نخواستہ نماز رہ جائے تو آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے. تو حسد اور رشک یہ 2 چیزیں. حسد کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، اس سے چھن جانی چاہیے. اور رشک کیا ہے کہ جو کچھ دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس رہے. تو حسد حرام ہے، رشک جو ہے یہ جائز ہے. حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہاں 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا، ساری مخلوقات کا ذکر کیا، لیکن 3 کا خاص طور پر، غاسق اندھیرے کا، نفاثات جادوگرنیوں کا، اور حاسد کا. یہ سورہ مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے، ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے. اس لیے سب نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے والے بنے. ہم نے پڑھا تھا اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. عربی کے اندر فعل ورب کو کہتے ہیں، ایکشن کو. فا عین لام سے فعل بنتا ہے، فا عین لام. نون صاد را، فا تا حا، ضاد را با، یہ 3 حروف ہیں، روٹ ورڈز جنہیں کہتے ہیں، مادے کہتے ہیں، بنیادی حروف کہتے ہیں. فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. تو فعل فعلو، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا یہ ماضی ہے، یفعل یفعلون یہ مضارع ہے، اور یہ امر ہے، افعل کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل نہ کرو، لا تفعلو تم سب نہ کرو. تو یہ چارٹ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. قرآن کریم کا جو لفظ بھی آئے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نئی ہے، کیا ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. پھر اب یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، امر اور نئی پڑھ لیا تھا. اب یہی جو 3 حروف ہیں نا، فا، عین اور لام، ان 3 حروف سے ہم اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر بنانا سیکھیں گے. فاعل کیا ہوا؟ کام کرنے والا. مفعول کون ہوا؟ جس پر وہ کام واقع ہوتا ہے.
جی فرید صاحب آپ بتائیں گے کہ قاتل کون ہوتا ہے؟ قاتل کون ہوتا ہے؟ قاتل. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. جناب قاتل فاعل ہوتا ہے. شاباش. اور مقتول کون ہوتا ہے؟ یہ مفعول. شاباش. مقتول مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر قتل کا فعل واقع ہوا ہے. جی جاوید اقبال صاحب بتائیں گے کہ ظالم کون ہوتا ہے؟ جاوید اقبال صاحب ظالم کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے سر. شاباش. ظالم جی فاعل ظلم کرنے والا. شاباش. فاعل ہوتا ہے. ظلم کرنے والا. جی آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے. ظالم ظلم کرنے والا ہوتا ہے. مظلوم کون ہوتا ہے؟ ہاں جی مظلوم جو فاعل نہیں، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا جی وہ مظلوم ہوتا ہے. تو اب آپ حضرات یہ دیکھیں گے ناصرن مدد کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، خالقن پیدا کرنے والا، ظالمن ظلم کرنے والا. یہ دیکھیں ناصرن خالقن، اس کی جمع ہے ناصرون ناصرین، خالقون خالقین. عابدن کی جمع ہے عابدون عابدین، حافظن کی جمع ہے حافظون حافظین. یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. اب یہ مفعول میں آگے منصور منصورون، منصور مغضوب معلوم مفتوح. اس کی جمع بنائی واو نون لگایا تو اس کی جمع بن گئی منصورون منصورین، مخلوقون مخلوقین. یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے. مصدر کہتے ہیں جس سے وہ سارے لفظ نکلتے ہیں. بنیاد جو ہوتی ہے فاعل لام، اس کو مصدر کہتے ہیں جس سے باقی سارے لفظ نکلتے ہیں. تو فاعل، مفعول اور فعل مصدر، یہ تین چیزیں آج آپ نے سیکھی. اور اگلی بات سیکھیں مسلم ان کی جمع مسلمون مسلمین، فاعل ان کی جمع فاعلون فاعلین، مفعول ان کی جمع مفعولون مفعولین. یہ مؤنث کے لیے ہے جی. واحد مذکر کے لیے فعالہ، واحد مؤنث کے لیے فعالت. جیسے عورت نگہت تا لگا دیتے ہیں مؤنث والی، تو یہ ہے یہ فعالت. اور یہاں مضارع میں تفعل جو مخاطب والا ہے وہ واحد مؤنث غائب کے لیے تفعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ امر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے. انت تفعل ہی تفعل، ہوا فعل ہی فعلت، وہ یفعل ہی تفعل. یہ چارٹ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں گے تو اس چارٹ کی روشنی میں آپ اپنا قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو توفیق نصیب فرمائیں اور اپنی رضا عطا فرما دیں. جی سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے معلم القرآن کا. آج کون سا سبق ہے بھائی؟ سبق نمبر 10. معلم القرآن کا سبق نمبر 10 ہم پڑھیں گے آج. جی سبق نمبر 10 میں جمع کا بیان ہوا ہے. جمع کا تو یہ پڑھیں گے ریان. پڑھیں جی ریان بیٹے آپ. نہارن انہارن، نہر انہار، شاباش. مال مال، قلم اقلام،
ایک منٹ किताब ریان ٹھہر جائے. جو آپ نے پیچھے جمع پڑھا تھا اسے جمع سالم کہتے ہیں. جمع سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے قاتل کی جمع قاتلون، مسلم کی جمع مسلمون، مسلم ایز اٹ از رہے گا، واو نون کا صرف آخر میں اضافہ ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی حرف آ جائے گا. جیسے نہرن نون ہا را تھا، بیچ میں الف آ گیا. مالن تھا، بیچ میں الف آ گیا. اقلامن تھا، الف آ گیا. تو اس کا جو بنیادی لفظ ہے یہ ٹوٹ جائے گا. جی آگے ریان. جی مال کی جو جمع ہے اس میں بیچ میں واو بھی ایڈ ہوا ہے. واو ایڈ ہوا ہے، حمزہ ایڈ ہوا ہے، یعنی وہ ٹوٹ گیا نا، مال باقی نہیں رہا. جی کتابن کتبن. کتاب کتب، جی عمل اعمال، جسم اجسام، شاباش. یوم ایام، شیء اشیاء، مسجد مساجد، قبر قبور، اسم اسماء، مثل امثال، نفس نفوس، حد حدود، خبر اخبار، امر امور، صوت اصوات، طرف اطراف، قلب قلب، قلوب، نجم نجوم، کوكب كواكب، لقب القاب، اثر آثار، مسكن مساكن، بصر ابصار، ملك ملائكة، كبيرة كبائر، يد ايدي، غيب غيوب، شیطان شیاطین. شاباش. تو یہ جی آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہ سب الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، بار بار ان کو دیکھیں گے، اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ یہ سب الفاظ تو ہمیں آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے الفاظ اس سے ملتے جلتے قرآن کریم میں آتے جائیں گے، اور آپ ان سے جتنا مانوس ہوں گے، جتنا زیادہ آپ حضرات کی وکیبلری اور الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا، اتنا زیادہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو اب جو ہے وہ ترجمہ کریں گے بھائی ڈاکٹر عارف ثاقب صاحب. جی عارف ثاقب صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور انا بے شک مساجدہ مسجدیں ہیں للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مسجدیں. شاباش، بہت اچھا. جی امان اللہ بھائی آپ ترجمہ کریں گے تلک حدود اللہ فلا تقربوها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تل کا یہی حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها پس اس کے قریب مت جاؤ. اس کے قریب مت جاؤ. شاباش، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں. آگے پڑھیں گے جی بھائی مدثر صاحب پڑھیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. مدثر صاحب ہیں؟ جی میں آ گیا ہوں، میں ہسپتال اچھا گیا ہوا جی، تھا. اللہ تعالیٰ صحت دیں، عافیت والا معاملہ فرمائیں. اپنے لیے اسپتال گئے تھے کسی اور کے لیے گئے تھے؟ نہیں، وہ گھر سے لے کے گیا تھا، پہلے آ رہا تھا گاڑی میں تھا، جب آپ نے پہلے سوال کیا اس گاڑی چلا رہا تھا. کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی عافیت نصیب فرمائے. بھائی آج کے دور میں عافیت اور سلامتی سب کی ضرورت ہے، سب کے لیے عافیت مانگا کریں، اور وہ بدو کی طرح دعا نہ کیا کریں کہ صرف مجھے صحت ملے. سب کے لیے صحت مانگیں گے تو اللہ آپ کو بھی صحت دیں گے. جی مدثر بھائی پڑھیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. بسم اللہ. لہم ان سب کے لیے، قلوب ان کے قلب، لا نہیں، یفقہون وہ کھولتے، بہا اس میں سے. شاباش. لہم قلوبن ان کے دل ہیں، لہم ان سب کے لیے، قلوبن دل ہیں، لا یفقہون بہا ان کے ذریعے سے وہ نہیں سمجھتے. یعنی دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. شاباش جی، جزاکم اللہ. اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ سید کاکا خیل صاحب کون ہے جی؟ بھائی اللہ ترجع الامور کا ترجمہ کریں. سید کاکا خیل صاحب. اچھا جی، جزاکم اللہ. دعا فرما لیں اور اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے کریم اللہ سب بیماروں کو شفا دے دیں، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں. اے کریم اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما دیں. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.